دعوت دوں گا کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ عبداللہ ابراہیم، کلاس اوڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص۔ آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تجھے علم نہیں کہ جو انگوٹھی تو نے پہنی ہوئی ہے یہ سونے کی انگوٹھی مرد پر حرام ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ تو نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو صحابہ کرام جو ان کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ اے صحابی، اے دوست، کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مرد پر سونا حرام ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ عورت پر حرام ہے۔ انگوٹھی تو اٹھا لے اور جا کر کسی اپنی گھر والی کو یا گھر میں سے کسی عورت کو دے دینا۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ جو انگوٹھی نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی ہے، یہ میرا ہاتھ دوبارہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ میں انگوٹھی اٹھاؤں اور جا کر کسی اپنے گھر میں سے کسی افراد کو دوں۔ یہ تھی اطاعت اور فرما برداری۔ دوسرے مقام پر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ایک پاؤں ان کا باہر تھا، ایک پاؤں ان کا اندر تھا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا کہ اے صحابہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں دروازے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اندر بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ، میں نے تجھے تو نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سنا کہ اے صحابہ بیٹھ جاؤ، میرا یہ پاؤں جو باہر تھا یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پاؤں میں اٹھا کر اندر رکھوں کہ کہیں نبی علیہ السلام کی میں نافرمانی نہ کر پہنچوں۔
یہ تھی صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ کتنا نبی علیہ السلام کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، کتنا نبی علیہ السلام کی اطاعت ہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔